اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم واہلک اعداءہم اجمعین اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ مومنین و مومنات، خداوند متعال آپ سب کی توفیقات تعییدات میں اضافہ فرمائے اور آپ کی خوشیوں میں اضافہ فرمائے۔ اسعد اللہ ایامکم، اللہ آپ کے ایام، آپ کے روز و شب کو سعادت مند بنائے اور خوشیوں سے بھر دے۔ یہ ایام روزے عید غدیر کے ایام ہیں۔ میرا موضوع ہے قرآن میں کہاں حضرت علی علیہ السلام کا ذکر ہے۔ یہ نہایت ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ معاویہ اور ابن عباس یعنی عبداللہ ابن عباس اور معاویہ کے درمیان ایک بہت دلچسپ یہ مکالمہ ہے۔ آپ سنیں گے انشاءاللہ آپ کے ایمان میں ضرور تازگی پیدا ہوگی، اور ہونی بھی چاہیے۔ ایام غدیر ہیں، اور غدیر کے ایام کو بہترین طریقے سے منایا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ غدیر کیا ہے اور غدیر کیا ہے، یعنی علی کیا ہے، علی کیا ہے، علی مولا کے فضائل کیا ہیں۔ ایک دن معاویہ مکہ میں داخل ہوا۔ کچھ لوگ اس کے پاس آئے اور کہنے لگے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ابن عباس قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہیں؟ تو معاویہ نے کہا، ابن عباس رسول اللہ کے چچا زاد بھائی ہیں اور ہاشمی ہیں، اگر وہ تفسیر نہ کریں تو اور کون تفسیر قرآن کرے گا؟ لوگوں نے کہا، وہ آیات کو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حق میں تفسیر کرتے ہیں اور ہمیں اس پر اعتراض ہے۔ معاویہ نے کہا، میں خود ان کی مجلس میں جاؤں گا اور ان کی محفل کو درہم برہم کر دوں گا اور ان کی کام کو خراب کروں گا۔ ظاہر ہے کہ محفل کو درہم برہم کروں گا اور لوگ ان کی محفل میں نہیں آئیں گے۔ معاویہ ابن عباس یعنی عبداللہ ابن عباس کی تفسیر کی مجلس میں داخل ہوا، لیکن ابن عباس اس طرح تفسیر کر رہے تھے کہ معاویہ کو کوئی اعتراض کرنے کی جگہ نہ ملی۔ مجلس کے بعد معاویہ نے ابن عباس سے کہا، ابن عباس حضرت علی علیہ السلام کے شاگرد اور مفسر تھے، تفسیر قرآن بیان کرتے تھے، مولا علی علیہ السلام کے شاگرد۔ یہ وہی ابن عباس ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے رات ختم ہو گئی اور بسم اللہ کی تفسیر ختم نہ ہوئی، اور کہا، مولا ابھی تک تفسیر ختم نہیں ہوئی۔ مولا نے فرمایا، خدا کی قسم اگر قیامت کا سورج طلوع ہو جائے، علی ابن ابی طالب مسند علم پر بیٹھے ہوئے اس آیت کی تفسیر بیان کریں، تفسیر ختم نہیں ہونے پائے گی۔ یہ وہ ابن عباس تم قرآن کی تفسیر کر رہے تھے یا حضرت علی ابن ابی طالب کے فضائل بیان کر رہے تھے؟ یہ معاویہ نے کہا۔ ابن عباس نے جواب دیا، معاویہ تم مجھے بتاؤ، قرآن کی کون سی آیت ہے جس میں حضرت علی علیہ السلام کے فضائل نہیں ہیں؟ میں تم سے 20 سوال کرتا ہوں، جواب دو۔ او جی ایسی تے پھنس گیسی، لینے کے دینے پڑ گئے۔ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، سورہ رعد آیت نمبر 7۔ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ معاویہ بتاؤ۔ معاویہ نے کہا، رسول اللہ نے فرمایا، منذر ڈرانے والا اس امت کا میں ہوں اور ہادی رہنما علی ابن ابی طالب ہیں۔ یہ معاویہ نے کہا۔ ابن عباس نے کہا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، سورہ احزاب آیت نمبر 33۔ بتاؤ یہ آیت کس کے لیے ہے؟ معاویہ نے کہا، یہ حضرت علی علیہ السلام اور اہل بیت علیہم السلام کی طہارت اور عصمت کی بات ہے۔ ابن عباس نے کہا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون، سورہ مائدہ آیت 55۔ معاویہ یہ آیت کس کے بارے میں ہے؟ معاویہ نے کہا، جب
حضرت علی علیہ السلام نے رکوع کی حالت میں اپنی انگوٹھی سائل کو زکوٰۃ میں دی تو یہ آیت ان کے حق میں نازل ہوئی؟ میں مانتا ہوں۔ ابن عباس نے کہا عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، سورہ نبا آیت 1 اور 2۔ معاویہ بتاؤ یہ آیت کس کے بارے میں ہے؟ معاویہ نے کہا رسول اللہ نے فرمایا نبأ عظیم، عظیم خبر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں جن کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں اور میں بھی ان سے سوال کروں گا۔ ابن عباس نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سورہ آل عمران 103۔ یہ آیت کس کے لیے نازل ہوئی؟ معاویہ نے کہا رسول اللہ نے فرمایا حبل اللہ، اللہ کی رسی علی ابن ابی طالب ہیں، انہیں تھام لو اور کہیں اور مت جانا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ ابن عباس نے کہا کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، سورہ رعد آیت 43۔ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ معاویہ نے کہا یہ حضرت علی علیہ السلام کے علم کی بات ہے جسے اللہ نے ان کے کردار میں ظاہر کیا۔ کردار سے ظاہر ہوتا ہے علم علی ابن ابی طالب۔ ابن عباس نے کہا قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، سورہ آل عمران آیت 61۔ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ معاویہ نے کہا یہ اہل نجران سے مباہلہ کا واقعہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی علیہ السلام کو، یہ میں حضرت کہہ رہا ہوں، وہ کہاں کہنے والا تھا، رسول اللہ کی جان قرار دیا۔ ابن عباس نے کہا سأل سائل بعذاب واقع، سورہ معارج آیت 1۔ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ معاویہ نے کہا غدیر کے دن ایک شخص نے رسول اللہ سے کہا کیا یہ بات آپ کی اپنی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ یعنی پیغمبر اکرم نے جب مولا علی علیہ السلام کو اپنی ولایت کے لیے اور وصایت کے لیے منسوب کیا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو اس دن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس شخص نے کہا اے اللہ اگر یہ بات سچ ہے تو مجھ پر عذاب نازل کر کیونکہ میں علی کی ولایت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اسے فوراً ہلاک کر دیا۔ ابن عباس میں مانتا ہوں۔ یہ معاویہ نے کہا آج بھی ہیں بعض لوگوں کو علی مولا کے نام سے ایسی چڑ ہے اور ایسی آگ لگ جاتی ہے کہ وہ آگ بجھنے والی نہیں ہے۔ یہاں پر میں عرض کرتا جاؤں من وجد فی قلبہ برد ولایتنا، محمد والے محمد فرماتے ہیں کہ جو ہماری ولایت اور ہماری مودت کی ٹھنڈک اپنے دل میں محسوس کرے فلیشکر امہ، اسے چاہیے اپنی ماں کے قدموں میں گر کر اس کا شکریہ ادا کرے کہ اے اماں تو نے میرے باپ کے حق میں خیانت نہیں کی۔ علی کو ہر کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ کیا تم صرف یہی آیت پڑھو گے؟ معاویہ نے کہا۔ ابن عباس نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، سورہ مائدہ آیت نمبر 67۔ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی بتاؤ معاویہ؟ معاویہ نے کہا یہ حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کے اعلان کے بارے میں ہے، میں مانتا ہوں۔ ابن عباس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورہ مائدہ آیت نمبر 3، تیسری نمبر آیت ہے۔ معاویہ بتاؤ یہ آیت کس کے بارے میں؟ معاویہ نے کہا یہ آیت حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کے ذریعے دین کی تکمیل کے بارے میں ہے، لیکن کوئی اور آیت پڑھو، یہ نہیں پڑھو۔ میں کہتا ہوں کہ اے معاویہ کے ماننے والو، تمہارا معاویہ بن ابی سفیان ابن عباس کے سامنے اقرار کر رہا ہے کہ یہ علی مولا کی ولایت کے بارے میں ہے۔ ابن عباس کھڑے ہوئے اور کہا معاویہ مجھے بتاؤ قرآن کی کون سی آیت پڑھوں جس میں حضرت علی علیہ السلام کا فضل اور ان کی فضیلت ذکر نہ ہو؟ کون سی آیت ہے جو ان کے بارے میں نہیں ہے؟ معاویہ نے کہا ابن عباس پڑھو اذا زلزلت الارض زلزالہا، سورہ زلزلہ آیت نمبر 1۔ ابن عباس نے کہا یہ آیت بھی حضرت علی علیہ السلام کے فضائل میں ہے۔ معاویہ نے کہا اس آیت میں علی کا کیا تعلق؟
ابن عباس نے کہا کیا تم نے نہیں سنا کہ رسول اللہ کی وفات کے 1 سال کے اندر مدینہ میں زلزلہ آیا، لوگ خوف سے گھروں سے باہر نکل آئے تو حضرت علی علیہ السلام ان کے درمیان آئے، یہ آیت پڑھی اور اپنا پاؤں زمین پر مار کر فرمایا اے زمین، ابو تراب یعنی علی تجھے حکم دیتا ہے کہ ٹھہر جا۔ معاویہ غصے سے تل ملا اٹھا اور کہا ابن عباس صاف صاف کہہ دو کہ جب تک قرآن ہے علی بھی ہوں گے، جب تک قرآن ہے علی بھی ہوں گے، یعنی حقیقت یہی بات ہے، القرآن مع علی و علی مع القرآن، الحق مع علی و علی مع الحق، اللہم ادر الحق حیث ما دار علی۔ پیغمبر کی دعا، پیغمبر نے متعدد بار فرمایا اے میرا اللہ ادر الحق حیث ما دار علی، حق کو ادھر پھیر جدھر علی پھیر جائے، یہ نہیں کہا کہ علی کو حق کی طرف پھیر، معیار اور میزان علی ابن ابی طالب ہیں، حق ادھر جائے جدھر علی مولا جائیں، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ۔ یا علی حب کا ایمان و بغض کا کفر و نفاق، یا علی لا یحب کا الا طیب الولادہ ولا یبغض کا الا خبیث الولادہ۔ اصحاب کہتے ہیں کننا نعرف المنافقین فی زمان رسول اللہ یا فی حیات رسول اللہ ببغضہم علی ابن ابی طالب۔ رسول اللہ کی زندگی مبارک میں، حیات طیبہ میں جب ہم نے پہچاننا ہوتا تھا کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے تو ہم ان کے سامنے ذکر کر دیتے تھے علی ابن ابی طالب کا، جن کا ماتھا جل جاتا تھا، پتہ چل جاتا تھا وہ علی کا دشمن ہے، اور جن کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا، پتہ چل جاتا تھا کہ ان کے دل میں علی کی ولایت و مودت کا نور موجود ہے۔ مومنین و مومنات، یہ واقعہ بحر الانوار جلد 44 صفحہ 125 میں درج ہے۔ انشاءاللہ اس واقعے کو سن کر آپ کے ایمان میں ضرور تازگی آئی ہوگی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ علی مولا فرماتے ہیں شیعتنا من فاضل طینتنا، یہ شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے ہیں، لہذا جب ہماری خوشی ہوتی ہے تو شیعہ خوش ہوتے ہیں، لہذا شیعہ کو چاہیے کہ غدیر کے دن ایک دوسرے کو مبارک دیں، ایک دوسرے کو کھانا کھلائیں، ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کریں، ایک دوسرے کو اسعد اللہ ایامہ کہیں۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ حمد خدا کی بیان کریں کہ خدا کا حمد ہے کہ جس نے ہمیں علی مولا کی ولایت اور ان کی مودت کے ساتھ متمسک کیا ہے اور ہمارے ہاتھوں کو ان کے دامن کے ساتھ ملا دیا ہے اور ہم نے ان کو پکڑا ہوا ہے۔ خداوند متعال ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ مومنین و مومنات، خدا آپ کی خوشیوں کو دوبالا کرے اور دنیا میں بھی ولایت محمد وال محمد اور آخرت میں بھی محمد وال محمد کی ولایت نصیب فرمائے، اور اس ولایت کے راہ زنوں اور ڈاکوؤں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔